اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مرکب توصیفی پڑھیں گے۔ مرکب ناقصہ میں سے ہم نے مرکب عطفی پڑھ لیا ہے، اب انشاءاللہ آج ہم مرکب توصیفی پڑھیں گے۔ اس کو ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ کہتے ہیں انگلش میں۔ تو مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے۔ مثال سے ہم جانیں گے کشادہ مسجد۔ دیکھیے یہاں پر کشادہ مسجد جو ہے ایک اسم کشادہ ہے جو کہ صفت بیان کر رہا ہے مسجد کی۔ ایسے ایک خوبصورت قلم ہے تو قلم کی صفت بیان ہو رہی ہے، مہنگی کتاب، ظالم قوم، نیک مسلمان، پاکیزہ اولاد۔ تو ہر ایک میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہے۔ یہاں پر مسجد کی صفت کشادہ ہے، قلم کی صفت خوبصورت ہے، کتاب کی صفت مہنگی، قوم کی صفت ظالم اور مسلمان کی صفت نیک اور اولاد کی صفت پاکیزہ۔ مرکب توصیفی کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک موصوف اور ایک صفت۔ موصوف اس کو کہتے ہیں جس کی صفت بیان کی جائے موصوف کہلاتا ہے، اور صفت وہ جو اسم تعریف بیان کرے اسے صفت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر کشادہ مسجد ہے تو کشادہ مسجد میں جو مسجد ہے یہ موصوف ہے اور یہ جو صفت ہے وہ کشادہ ہے۔ نیک مرد میں مرد موصوف ہے، جس کی صفت بیان ہو رہی ہے وہ موصوف کہلاتا ہے، اور نیک اس کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ ابھی مرکب توصیفی کے دو اجزاء ہیں، جیسے کہ ابھی پڑھ لیا ہم نے موصوف اور صفت۔ موصوف اور صفت سے مل کر ایک مرکب توصیفی بنتا ہے۔ اردو میں جب ہم ایک مرکب توصیفی کو دیکھیں گے تو اس میں پہلے صفت آئے گی اور بعد میں موصوف آئے گا، لیکن عربی میں اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے، جیسے یہاں پر نیک لڑکا صفت پہلے ہے اور بعد میں موصوف ہے۔ اسی کا ترجمہ جب ہم نے کیا تو یہاں پر دیکھیں یہ موصوف پہلے آ گیا اور صفت بعد میں آ گئی، تو اس کا ترجمہ ہو گیا نیک لڑکا۔ نیک لڑکا ترجمہ بھی ترتیب الٹ کے ہوگا اور اردو سے عربی بھی ترتیب الٹ کے ہوگا۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوؤں میں موصوف کے مطابق آتی ہے، موصوف کو فالو کرتی ہوئی آتی ہے۔ حالت کے اعتبار سے حالت یعنی اس کی اعرابی حالت کیا ہے، جنس، عدد اور وسعت کے اعتبار سے وہ موصوف کے مطابق ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر موصوف حالت رفع میں ہے تو صفت بھی حالت رفع میں ہوگی۔ موصوف اگر حالت نصب یا حالت جر میں ہے تو صفت بھی حالت نصب یا حالت جر میں ہوگی۔ جنس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث۔ عدد کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو عدد کے حساب سے اگر موصوف واحد تو صفت بھی واحد، اگر موصوف مثنیٰ تو صفت بھی مثنیٰ، اور اگر موصوف جمع تو صفت بھی جمع آئے گی۔ وسعت کے اعتبار سے دیکھیں اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی لازماً نکرہ ہوگی، اور اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ تو اس کا خیال رکھتے ہوئے ہم ترجمہ کریں گے۔ دیکھیے یہاں پر ایک مرکب توصیفی دے رہے ہیں اور اس کا ترجمہ اس کے معرفہ اور نکرہ کے حساب سے خیال رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمون صالحون، مسلمون صالحون۔ اب اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں، کچھ نیک مسلمان، کیونکہ اگر اس کے ساتھ المسلمون ہوتا تو پھر یہ ہوتا نیک مسلمان، لیکن چونکہ الف لام اس پہ داخل نہیں ہے اس وجہ سے اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے کچھ نیک مسلمان۔ یہ کچھ اس کے نکرہ ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک اسم خادمن
کی 36 شکلوں میں ہر ایک کے ساتھ صفت صالحن لگا کر 36 مرکب توصیفی بنانے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے کچھ مرکبات رکھتے ہیں اور اسی پیٹرن پر آپ نے باقی مرکبات بنانے ہیں۔ یہاں پر ایک ٹیبل ہے، اس کو ہم نے یہاں پر نکرہ بیان کیا ہے اور اس کے مذکر واحد تثنیہ اور جمع کو رفع نصب اور جر میں اس کے مرکبات بنانے ہیں، اور مؤنث کے اعتبار سے بھی واحد تثنیہ اور جمع کے رفع نصب اور جر کے حساب سے اس کے مرکبات بنانے ہیں۔ دیکھیے پہلا مرکب ہے مذکر واحد رفع نکرہ، نکرہ میں مذکر واحد اور حالت رفع میں خادمن صالحن، تو نکرہ کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کریں گے ایک نیک خادم، اور نسب میں یہ ایسے ہوگا خادمن صالحن خادمن صالحن، ترجمہ وہی رہے گا، ترجمے میں حالت کے بدلنے سے کوئی ترجمے میں تبدیلی نہیں آتی۔ تثنیہ میں دیکھیے خادمانی صالحانی، تو نکرہ کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کا ترجمہ ہوگا کوئی دو خادم، کوئی دو نیک خادم، اور نسب میں خادمین صالحین، جار میں بھی خادمین صالحین۔ جمع میں ہم دیکھیں گے خادمون صالحون، تو نکرہ کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کریں گے ہم کچھ نیک خادم، اور نسب میں آئے گا خادمین صالحین خادمین صالحین جر میں۔ اب مؤنث کو دیکھیے خادمتن صالحتن، ایک نیک خادمہ، خادمتن صالحتن اور جر میں خادمتن صالحتن۔ تثنیہ کو دیکھیں خادمتانی صالحتانی خادمتین صالحتین خادمتین صالحتین، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کوئی دو نیک خادمائیں، تو ان نصب اور جر میں بھی ترجمہ وہی ہوگا۔ جمع میں کیا ہے خادماتن صالحاتن، تو خادماتن صالحاتن نکرہ کنسیڈر کرتے ہوئے ترجمہ ہوگا کچھ نیک خادمائیں، اور نصب میں خادماتن صالحاتن، جار میں بھی خادماتن صالحاتن۔ یہ نکرہ کا پورا ٹیبل آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا، آپ کو اچھے سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے معرفہ کا پورا ٹیبل ایسے ہی بنانا ہے، صرف پہلا میں آپ کو بتا دوں گا، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو الف لام کے ساتھ معرفہ بنانا ہے، الخادم الصالح، الخادم الصالح نیک خادم، تو پھر ایسے ہی آپ سارے بنائیں گے، اور یہاں پر الخادمۃ الصالحۃ مؤنث واحد میں، تو پھر سارے پیٹرن آپ یہ ایسے ہی چلائیں گے۔ تو جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ لرن کریں گے۔ دیکھیے کچھ ویکیبلری کو دیکھتے ہوئے پھر آگے ہمارے سامنے ترجمے کے لیے کچھ مرکبات ہوں گے۔ پہلے امرأۃ جمع ہے نساء عورت، رجل جمع ہے رجال مرد، درس جمع ہے دروس سبق۔ اب یہ وہ سب اسما ہیں جن کی جمع مکسر آتی ہے۔ قبیح جمع ہے قباح، برا یا بدصورت۔ طویل جمع ہے طوال، لمبا یا طویل۔ صعب جمع ہے صعاب، جس کی جمع ہے، یہ میننگ ہے سخت یا دشوار یا مشکل۔ کچھ اور یہاں پر ویکیبلری ہے، اسے ایک بار پڑھ لیتے ہیں، بہت اہم ہے یہ، کیونکہ جتنی آپ کو ویکیبلری آئے گی آپ کو آگے سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ ملکن ہوتا ہے بادشاہ اور اس کی جمع ہے ملوکن۔ فوزن کامیابی، لحمن گوشت، ملکن جمع ملائکتن فرشتہ۔ اسمن گناہ، اجرن اجرت یا بدلہ، واسعن کشادہ، قلیل کم، ثمن قیمت، خفیف ہلکا، حیاتن زندگی، تمرن کھجور، رمان انار، بابن کی جمع ابوابن دروازہ۔ عادل انصاف کرنے والا، کریم بزرگ یا سخی، عظیم شاندار یا بزرگی والا، طری تازہ، مبین واضح، قلم جمع اقلام قلم، مر تلخ کڑوا ہم بولتے ہیں الحق مر، شفاعت شفاعت یا سفارش، کثیر زیادہ، حمل بوجھ، ثقیل بھاری، طیب اچھا پاک،
تفاح سیب، مالح یا ملح نمکین۔ دیکھیے اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے، میں ایک دو کا کرتا ہوں، باقی آپ کریں گے۔ اب دیکھیے معرفہ نکرہ کا خیال کرتے ہوئے یہاں پہ ہے اللہ عظیم، دونوں یہ اللہ موصوف اور العظیم اس کی صفت۔ دیکھیے موصوف کے مطابق صفت آ رہی ہے چاروں پہلوؤں میں، اعراب کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، عدد اور وسعت کے اعتبار سے۔ کیونکہ یہ معرفہ ہے یہ بھی معرفہ ہے، ترجمہ معرفہ کے حساب سے کریں گے عظیم اللہ۔ الرسول الکریم، الرسول الکریم، ترجمہ معرفہ کے حساب سے کریں گے الرسول الکریم، بزرگ رسول۔ تو دیکھیے ایک یہاں نکرہ ہے صراط مستقیم، تو اس کا نکرہ کے حساب سے ترجمہ کریں گے ایک سیدھا راستہ۔ تو باقی آپ پریکٹس کریں۔ پھر یہاں پر کچھ اردو ترجمے کے لیے یہ مرکبات ہیں، مرکبات ناقصہ میں مرکب توصیفی۔ الثمن القلیل، معرفہ کا خیال رکھتے ہوئے ترجمہ ہوگا، کیا ہوگا؟ کم قیمت۔ ایسے شفاعت سیئۃ، ایک بری سفارش، کیونکہ یہ نکرہ ہے یہ بھی نکرہ ہے اور موصوف صفت بن گیا تو اس کا ترجمہ ہوگا ایک بری سفارش۔ ذم کبیر، ایک بڑا گناہ۔ تو ایسے آپ ترجمہ کریں، پریکٹس کریں اس کی۔ عربی میں ترجمہ کریں، یہاں پر اردو میں دیے گئے ہیں، چلیے ایک دو ہم کر لیں گے۔ ایک بزرگ رسول، تو ایک نکرہ پر دلالت کرتا ہے تو اس لیے ہم کریں گے رسول کریم، ٹھیک ہے نا، رسول کریم پہلے، یہ چونکہ اردو میں موصوف بعد میں آتا ہے لیکن عربی میں ہمیں موصوف پہلے لانا ہے۔ بھلی بات، معرفہ ہے کیونکہ یہاں پر ایک کوئی کچھ وغیرہ نہیں ہے، اس لیے ہم کریں گے القول المعروف، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پر ہے کچھ اچھی سفارشیں اور کچھ بری سفارشیں، کچھ ہیں اس لیے یہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ نکرہ پہ۔ ترجمہ بھی ویسے کریں گے ہم، شفاعت طیب، اور بری سفارشیں شفاعت سیئۃ، ہے نا، شفاعت طیبۃ، شفاعت سیئۃ، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کریں یہاں پر پھر کچھ پریکٹس کے لیے۔ دیکھیں اس میں کافی پریکٹس دی ہے آپ کی، کیونکہ مرکب توصیفی میں بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے۔ البستان الجمیل، کیا ہے؟ خوبصورت باغ، معرفہ کا خیال رکھتے ہوئے۔ الغصن الاخضر، کیا مطلب ہے؟ اس میں بھی معرفہ کا خیال کرتے ہوئے الغصن الاخضر، سبز ٹہنی۔ الورق الناعم، نرم ورق، تو یہ ہے ثوب رخیص، نکرہ کا خیال رکھتے ہوئے کچھ نیک کپڑا یا ایک سستا کپڑا، ایک سستا کپڑا یا کچھ سستا کپڑا۔ باقی آپ پریکٹس کریں۔ قرآنی مثالیں ہیں کچھ، ایک میں آپ کو بتا دوں گا، باقی آپ نے کرنی ہے۔ شجرتن مبارکتن، دیکھیے شجرتن جر میں، موصوف جر میں اور اس کی صفت بھی جر میں، مؤنث گولتا کہ یہاں پر بھی مؤنث آ گیا۔ اسی طرح سے واحد واحد، اسی طرح سے یہ نکرہ کیونکہ تنوین ہے اس سے پتہ چل رہا ہے نکرہ ہے، تو یہ بھی نکرہ، چاروں پہلو میں یہ اس کے مطابق ہے۔ شجرتن مبارکتن، ایک بابرکت درخت، ٹھیک ہے۔ تو باقی آپ کریں، یہ پریکٹس کے لیے ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہم محنت کریں گے، جتنی ہم زیادہ پریکٹس کریں گے، اتنا ہم ہر دن ایک ایک قدم قرآن کے قریب آ رہے ہیں اور قرآن فہمی کے قریب آ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری محنتوں کو قبول کرے اور ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔